وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت میں شیطان نے رہنمائی کیسے کی وہ بھی آپ نے سنا۔ پھر زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے فریاد کی وہ بھی آپ نے سنا۔ فرشتوں نے آپ کی امداد کرنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ اکیلا ہے جو تیرا نام بلند کرتا ہے، تیرا نام لیتا ہے۔ اب اگر وہ بھی نابود ہو جائے گا، وہ بھی اگر ختم ہو جائے گا، وہ بھی اگر مارا جائے گا، تو پھر تیرا نام بلند کون کرے گا؟ تیری عبادت کون کرے گا؟ ان کو معلوم نہیں تھا، فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں اللہ کی کیا مرضی ہے، اس لیے وہ یہ فریاد کرنا چاہتے تھے کہ اللہ ابراہیم کو بچا لے۔ تو اگر وہ نہیں کہتے فرشتے تو کیا اللہ اس کو نہیں بچانے والا تھا؟ اللہ کو تو منظور کچھ اور ہی تھا، لیکن یہ ایک امتحان تھا۔ کہتے ہیں زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ ہمیں اجازت دے دے، ہم ابراہیم کی مدد کرتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوچنے والی بات ہے، فرشتے بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، لیکن فرشتے اللہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو ہمیں چھوٹ دے دے نا، ہم بچا لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ ان کو کہہ سکتا تھا نا کہ تم بچانے جاؤ گے تو میں نہیں دیکھ رہا، میں نہیں بچا سکتا؟ لیکن یہاں بات کچھ اور تھی، ہم مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، جاؤ جا کے کر لو مدد، اگر کرنا چاہتے ہو جاؤ بچا لو۔ اگر تمہاری مدد وہ مانگتا ہے، اگر وہ تم سے مدد لیتا ہے، میرا کچھ نہیں جاتا، جاؤ میری اجازت ہے۔ تو وہ آئے تھے تو اللہ کی اجازت سے ہی آئے تھے۔ اگر ابراہیم ان کی مدد لیتے بھی تو وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی نا، کیونکہ بھیجے اللہ نے تھے۔ اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور کی مدد امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں۔ جاؤ جا کر کے مدد کے لیے کہو، وہ چاہتا ہے تو کر دو، لیکن وہ میرے سوا کسی اور کی مدد نہیں چاہتا تو میں اسے زیادہ تم سے زیادہ جانتا ہوں، میرا دوست ہے وہ۔ میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ خلیل ہے، خلیل
ایک ہوتا ہے دوست. حضرت ابن عباس نے, یا غالباً میں اگر نام بھول گیا ہوں تو بزرگوں نے, اللہ والوں نے دوست کی تعریف بیان کی ہے کہ دوست کسے کہتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ دوست سچا وہ ہے کہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ چلو, کچھ اور نہیں, صرف اتنا کہا چلو, اور وہ ساتھ میں چلتے, پوچھے نہیں کہاں, کیوں, کیسے, کیا. وہ تمہارا سچا دوست. یہ چھوٹی سی پہچان ہے اللہ والوں نے بیان کی ہے. دوست وہ ہے. اور یہ تو خالی دوست ہوا, گہرا دوست نہیں, خلیل نہیں. خلیل کی پہچان الگ ہے. یہ خلیل تھے تو اللہ نے ان کو خلیل بنایا تھا, یعنی گہرا دوست, گاڑھا دوست, گھاٹی دوستی, پکی دوستی, دیوانہ دوست. ایسا دوست ان کو نام دے دیا تھا کہ ابراہیم میرا گہرا دوست ہے, اساں جی پکی دوستی ہے. تو ایسے ہی تو نہیں بنا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ چھوٹ دے دی, میرے بغیر اگر وہ کسی کو نہیں چاہتا ہے مدد تو پھر میں اسے جانتا ہوں. ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, بے شک وہ میرے خلیل ہیں. اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر میرا کوئی خلیل نہیں ہے, پوری روئے زمین پر, اور میں ہی ان کا معبود ہوں, میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ نے کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھو, اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا, اور فرشتے بھی دوسرے جو تھے وہ حاضر ہوئے جو پانی پر مقرر تھا. ان دونوں نے عرض کی آپ ہمیں اجازت دے دو, ہم آگ کو ختم کر دیتے. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہوا کا فرشتہ, پانی کا فرشتہ آئے مگر منع کر دی, ہمیں ضرورت نہیں ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ آیت ہے قرآن کی, یہ پڑھنی چاہیے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, سب سے بڑا وکیل وہی ہے. آپ کے پاس جبریل آئے, پھر آخر میں عرض کی آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کروں. آپ نے فرمایا تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبریل نے عرض کیا ٹھیک ہے, تو اپنے رب تعالیٰ سے کوئی سوال ہو تو کہہ دو مجھے, میں جا کے کہہ دوں گا. اب یہ تو کر سکتے تھے نا بھائی, جبریل کی مدد نہیں لی, لیکن جبریل کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تو جی مدد نہیں کھپے, تیری مدد نہیں چاہیے, تو اللہ کے پاس جاتا ہے تو ذرا اسے کہہ دینا. یہ تو اللہ کی مدد تھی. اگر کہتے تو اگر آپ چاہو تو کہہ دو, میں جا کے کہہ دیتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی, اور وہ میرے حال کو جانتا ہے. اے جبریل میں تم کو کہوں تم وہاں جا کے کہو نہیں, وہ جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ میرے حال کو جانتا ہے. سوال کے بغیر کچھ کہے مجھے جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں تم کو کہوں نہیں, تم وہاں جا کے کہو, پچھی اس کو خبر پڑے, وہ سب دیکھ تو رہا ہے. مجھے تمہارے ذریعے کہلانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے. یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا ناجائز ہے. اگر ناجائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے مدد طلب کرتے, یہ کہتے. خیر اس بحث میں جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی. اب اگلی بات چھپکلی والی بتا دوں آپ کو. یہ بات یہاں پر اس سے ہمیں یہ سیکھنا ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت ہی گہرے دوست تھے, بہت ہی بڑے دیوانے تھے, اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے, اللہ کے ولیوں کے ذریعے ہم اللہ کا بھروسہ کریں. اب بخاری شریف میں روایت میں آیا ہے کہ چھپکلی, اس کو کیا بولتے ہیں آپ جو دیوار میں رینگتی رہتی ہے,
وہ آگ میں پھونک مار رہی تھی. کسی نے گرگٹ کا بھی لکھا ہے اور کسی نے چھپکلی کا بھی لکھا ہے. تو مسلم شریف میں آیا ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بری چیز بھی بتایا. اس نام سے فرمایا بری چیز، ایسا بتایا کہ چھپکلی کو پہلی ہی ضرب میں قتل کرنے کو زیادہ ثواب ہے، دوسری ضرب میں قتل کرنے والے کو کم ثواب ہے، تیسری ضرب میں قتل کرنے والوں کو اس سے کم ثواب ہے. یہ شرح مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں، دونوں میں بھی ہے یہ بات. چھپکلی یہ جو دیواروں پہ گھومتی رہتی ہے، اس کو پہلے وار میں پہلے گھاؤ میں اگر مار دیا تو زیادہ ثواب اور دوسرے گھاؤ میں مری تو کم ثواب. یہ کتاب میں آیا ہے کیونکہ وہ وہاں آگ میں پھونک رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں عجیب منظر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سے بھی سوال نہیں کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے مجھے بچا لے گا. صرف ایک بات نظر میں تھی کہ رب تعالیٰ جس پر راضی میں بھی اس پر راضی. صرف ایک ہی بات تھی کہ بھئی اگر اس کی مرضی یہی ہے وہ جلنے دے گا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے تو جل جائیں گے، کوئی بات نہیں، وہ راضی ہے ہم بھی راضی ہے. دوست اسی کو کہتے ہیں. کافروں نے جب آپ کو باندھ کر مشین میں رکھا اور آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارک پڑھے. کیا یہ پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. یہ پڑھا. کیا پڑھا؟ کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریف تیرے لیے، سب چیزیں تیری ہی ملک میں ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں. بس یہ تعریف کی. اب کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اب کچھ لوگوں کو یہاں مغالطہ سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات کو. میں بھی بعد میں سمجھا، حالانکہ میں ایک دو بیان میں یہ کہہ بھی چکا تھا کہ آگ بجھ گئی. میں خود بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کی ساری آگیں بجھ گئی تھی. آگ بجھی نہیں تھی، آگ ویسی کی ویسی تھی، مگر ابراہیم کے لیے وہ آگ نہیں تھی، باغ تھا. آگ تو جل رہی تھی مگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی تھی اور سلامتی والی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آگ تو تھی مگر آگ ایسی تھی کہ ابراہیم کو ایسا لگے جیسے کہ کچھ نہیں، ٹھنڈی تھی، سلامتی والی تھی. یہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. کیوں؟ یہ لفظ نہیں ہے کہ آگ بجھ جائے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا بھی حکم دے دیا تھا کہ جلا نہ سکے اور ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامہ کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر وہ ٹھنڈی کی وجہ سے انسان مر جاتا. خالی ٹھنڈی نہیں کہا، اگر کیونکہ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اور بھی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے نا. ٹھنڈی کتنی اچھی جتنی انسان برداشت کر سکے. اس لیے ٹھنڈی کے ساتھ اللہ نے سلامہ بھی کہا کہ سلامتی والی ہو جائے. اتنی ٹھنڈی نہیں ہو جانا کہ میرا ابراہیم اندر جم جائے. اس لیے مولا علی کہتے ہیں کہ خالی ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں دیا، ساتھ میں سلامتی کا بھی دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی لیکن اندر کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغیچہ بنا دیا گیا. جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک
میٹھے پانی کا چشمہ تھا اندر، اور ارد گرد گلاب، نرگس، چنبیلی اس کے پودے تھے، پھول تھے، حسین و زمین منظر تھا۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا تھا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کوئی قسم کی ایذا نہیں آئی۔ وہ رسیوں بندھی ہم یوں ان کے آگ نے باری چلی تاکہ ابراہیم کھلی ہوئی، اور اس کے جلنے پر بھی ابراہیم کو چوٹ نہیں آئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہاں کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا، اس وقت دنیا میں کوئی آگ ایسی نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، بغیر دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھی۔ اب منہال بن عمرو وہ روایت کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40-50 دن تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش تھا اور جتنا عیش اور عشرت سے تھا، اتنا تو میں پوری زندگی میں نہیں آرام کیا۔ جتنا میں آگ کے اندر رہتا تھا خوش اور آرام سے، اتنا آرام مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ دیکھو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سایہ مقرر فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کی ہم شکل میں اس پر بھیجا، اور آپ کے پاس بیٹھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہی ایک دوسرا ابراہیم، سایہ، ابراہیم علیہ السلام کا سایہ، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا، باتیں کرتا، ادھر بھی ابراہیم ادھر بھی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا سایہ بالکل ہم شکل۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کے اندر باتیں کرتا تھا بغیچے میں، اور اسے کیوں کیا ایسا آگے سنیں تو وہ آپ کے پاس بیٹھتا اور وہ ان سے انس حاصل کرتے، باتیں کرتے۔ اس لیے اکیلے ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام جنت میں سے ایک ریشمی قمیص بھی لائے اور کہا ابراہیم بے شک آپ کو رب کہتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نقصان نہیں کرتی۔ اب یہ ساری چیزیں وہ نمرود دیکھ رہا تھا اونچی حویلی سے۔ نمرود جو تھا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جب آگ میں تو کہتے نمرود نے اپنے محل کی اونچائی سے بلندی سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور ایک شخص فرشتے کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کا جلتے ہوئے بھی دیکھا، آگ کے شعلے بھڑکتے بھی دیکھا۔ یہ دیکھ کر پکارنے لگا ابراہیم کیا تم آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں نکل تو سکتا ہوں۔ اس نے کہا اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھاؤ کہ جب نکلیں گے تو باہر نکلتے وقت آگ ان کو جلا دے گی، اس لیے کہا تو چلو اٹھو اور نکلو باہر۔ اندر بغیچہ ہے لیکن باہر تو نکلتے وقت آگ جلا دے گی نا، تو اس لیے اس نے سوچا ہو تو گزریں گے تو جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے، اور آپ علیہ السلام نے نمرود سے پوچھا تمہارے پاس تمہاری شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا سایہ مجھ پر مقرر تھا، وہ فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا تھا، اور مجھے اکیلے ہونے کی وجہ سے کوئی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو اس لیے وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے انس ملتا تھا، یعنی کہ کنٹاڑو نہ اچھا پاجی بھاشا میں جس کو کہتے ہیں۔ اب نمرود آپ کی قدرت کا اقرار کرنے کے باوجود گمراہ رہا۔ اس نے دیکھا سب جان لیا لیکن پھر بھی گمراہ رہا۔ پتہ چل گیا کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں،
میں خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں. وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خود خدا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھمنڈ میں اڑا رہا. جب میں نے تمہارے رب کی عزت اور قدرت کو دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا. اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے غرور کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنی ہٹ دھرمی کو، اپنی ان برائیوں کو جس سے ہمارے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، اگر ہم اسے نہیں چھوڑتے ہیں، اگر ہم اسے نہیں توڑتے ہیں، تو پھر ہماری ان جانوروں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری ان تمام ان باتوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا جس سے ہمیں اور ہمارے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو چاہے جیسی ہو ہمارے حساب سے اگر ہم کرتے ہیں چھوٹی موٹی جو بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے. خیر، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں قربانی کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.